السلام علیکم دوستو، آج کے یوٹیوب چینل میں اکبر اللہ شہری کا آپ سب کو میرا سلام ہو۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، لائک دیں اور کمنٹس میں اپنا کمنٹ ضرور دیں کیونکہ آگے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کی میری ویڈیو جو ہے ایک تعزیتی ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، سندھ کے مشہور ہاسپٹل لیاقت یونیورسٹی حیدرآباد میں ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر شوکت لاکھو صاحب جو آج ہم میں اس وقت موجود نہیں ہے، اس کا آج انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک عظیم شخصیت تھی، عظیم ڈاکٹر تھا، محنتی ڈاکٹر تھا۔ اس نے اپنی شروعات ENT سے وارڈ سے کی، مختلف مراحل طے کرتا ہوا۔ اس کی میڈیسن ENT میں ناک، کان، گلے کے لیے ایکوریٹ ہوتی تھی اور لوگ آ کے اس سے لکھوا کے لے جاتے تھے جو ایک دم فائدہ ہو جاتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو آپریشن کی نوبت بھی نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو اپنی محنت اور کام کی وجہ سے مشہور ہوتے گئے۔ اس وقت کے MS نے اس کو اسٹیبلشمنٹ میں منگوا لیا، وہاں پہ اس کو کبھی RMO، کبھی AMS پیرا، کبھی RMO، اس وقت وہ RMO جنرل تھا۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو RMO جنرل کی پوسٹ پر دن رات محنت کر کے ہاسپٹل کی خدمت کرتا تھا۔ سامعین، شوکت لاکھو صاحب صبح کو 7:30 بجے فکس ہاسپٹل میں پہنچتا تھا اور رات کو کبھی 10، کبھی 11، کبھی 2 بج جاتے، یعنی کہ 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ فریش ہو کر واپس ہاسپٹل آتے تھے۔ شوکت لاکھو صاحب دوستوں کا دوست تھا، یار تھا، جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی اس کو مکمل آخر تک نبھانے کا حق رکھتے تھے۔ وہ ملازمین کا بہت خیال رکھتا تھا، وہ نرم دل تھا، سخت بھی تھا۔ سخت ان کے لیے تھا جو کام چور ہوتے تھے، جو ہاسپٹل میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے، جو غیر حاضر رہتے تھے۔ ان کی نظر ہمیشہ ان لوگوں پر ہوتی تھی۔ ان کو پنشمنٹ دیتا تھا، ان کو منع کرتا تھا اپنی ڈیوٹی پہ آؤ، غریب ہو، نوکری سے نکالے جاؤ گے، پھر نوکریاں ملتی کہاں ہیں، اور ایسی بہت ساری۔ اور پوری ہاسپٹل کو واچ کرتا تھا، پوری ذمہ اس کی ذمہ ہوتی تھی۔ ہاسپٹل کو صاف ستھرا کلین رکھنا سارا اس کے ذمہ ہوتا تھا۔ ہاسپٹل میں جو مسئلے مسائل ہوتے تھے سب ڈاکٹر شوکت لاکھو کے ذمہ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو ہمیشہ پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو کی ایک ادا بہت مشہور تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کا انداز ہر کسی کو موہ لیتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے خنجر مار دیا۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو، ہم سمجھتے تھے کہ لوگوں کو 2 آنکھیں، لیکن ڈاکٹر شوکت لاکھو کو 4 آنکھیں تھیں۔ پوری ہاسپٹل میں اس کی نظر ہوتی تھی۔ اس کو کسی کونے میں کوئی بات ہو جاتی، اس کو اسی ٹائم پتہ لگ جاتا تھا، اس کو نظر آتی تھی۔ سب کے ساتھ اس کے رابطے ہوتے تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا تھا، یاروں کے یار۔ وہ کبھی لوور اسٹاف والوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ہنسی مذاق کرتا تھا۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور نہ بھولنے والی شخصیت ہے۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو عبدالستار جتوئی صاحب کے ساتھ مل کر پوری ہاسپٹل کو ہائی لیول تک لے گئے
اور اس کا پوری دنیا میں اس کا ریکارڈ جو اونچا ہو گیا، اور ہاسپیٹل کو سب اچھی ہاسپیٹل سندھ میں ماننے لگے۔ یہ ان کے اپنی محنت کا نتیجہ تھا۔ ان کو سنبھالنا کرنا یہ ڈاکٹر شوکت لاکھو صاحب کے ذمہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو جہاں آتا تھا وہاں بیٹھ جاتا تھا، جو پانی ہوتا وہ پی، دوسروں کی طرح فلٹر والے پانی یا ان پہ نہیں بھروسہ کرتے تھے۔ جو ہم کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، ان میں چائے پی لیتا تھا اور پانی وغیرہ بھی پی لیتا تھا۔ میں ریٹائرمنٹ ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کام سے ڈاکٹر شوکت لاکھو کے آفس گیا۔ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ پٹے والا دوسرا ایک تھا، اردو اسپیکنگ والا، اس نے مجھے مشکل سے اندر جانے کی اجازت دی۔ اندر جیسے ہی میں گھسا تو پوری آفس اس کی بھری ہوئی تھی، جو ہمیشہ بھری ہوتی تھی، یاروں کا یار ہوتا تھا، دوست، کام والے، بہت سارے لوگ باہر کے وکلا یہ وہ سب اس کے پاس آتے تھے، جو ان سے مشورے لیتے تھے، کام کرواتے تھے، ہاسپیٹل کے بارے میں معلومات لیتے تھے، سب اس کے پاس آتے تھے اور پورے ہاسپیٹل کا خیال رکھتے تھے۔ میرے کو اس نے جیسے ہی دیکھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر شوکت لاکھو صاحب نے بولا، اکبر ادھر آئیں۔ میں اس کے قریب گیا، اپنی کرسی کے پاس یہ کھڑا تھا، نیچے جھکا، مجھے بولتا ہے میرے پیٹھ پہ ٹھپکی مار کے مجھے دعا کریں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا، میں نے بولا میں تو نہ فقیر ہوں، نہ ولی ہوں، نہ ایسا پہنچا ہوا میں ہوں، میں تو خود گناہ گار بندہ ہوں۔ پھر سوچا پتہ نہیں خدا نے اس کو کیا اس کے من میں بولا ہے، میں نے اس کی ٹھپکی ماری، دعا دی۔ سب کی نظریں میری طرف، ڈاکٹر شوکت لاکھو کی طرف تھیں کہ آج یہ ڈاکٹر شوکت لاکھو کیا کر رہا ہے۔ ایک اسٹاف والے کو اونچا افسر اتنی عزت بخشی ہے، اس سے دعائیں لے رہا ہے۔ اس نے سب کو نظروں کو سمجھ گیا، بولا یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، دوست بھی ہے، فقیر آدمی ہے، اس لیے میں نے اسے دعا کی ہے، منگوائی ہے کہ اللہ پاک مجھے شفا دے یا تکلیفوں سے آجا کرے۔ اس دن مجھے بہت احساس ہوا کہ ایسا نفیس انسان جو اونچ نیچ کا قطعی فرق نہیں رکھتا۔ وہ اکثر تھیلیسیمیا وارڈ میں میری ڈیوٹی تھی، وہاں آتا تھا، ہمارے ساتھ بینچ پہ بیٹھ جاتا تھا، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولتا تھا، اکبر ایک بات سنو۔ ممتاز جتوئی میرا دوست تھا، سائیں لاکھو صاحب کا بہترین دوست تھا، کلوز فرینڈ تھا۔ تو میرے کو بولتا ہے ممتاز تیرا دوست ہے، اس کو سمجھا، سدھر جائے۔ روز آتے جاتے یہی بولتا تھا۔ میں ممتاز کو بولتا تھا، ممتاز سائیں بولتا ہے سدھر جا، تو ہنس پڑتا تھا۔ مجھے اس کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا۔ شام کو دیکھتے تھے کہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ صبح کو وری آ کے دوسرے تیسرے چوتھے دن یہ مجھ سے بولتا تھا کہ اکبر ممتاز کو بولو سدھر جا۔ یعنی اس کو شک ہوتا تھا کہ ہماری دوستی میں دراڑیں نہ پڑے۔ یہ نہیں تھا کہ ممتاز خراب ہو گیا تھا، اس کو سدھارنے کے لیے مجھے بولا۔ اس کو محسوس ہوتا کہ شاید دراڑ پڑ رہی ہے، یا آج مجھ سے نہیں ملا، ہم دوستی آپس میں کچہری نہیں کی، چائے نہیں پی، آج کھانا ساتھ میں نہیں کھایا، اس کی وجہ سے جو ہے سو ممتاز دور ہٹ رہا ہے، پتہ نہیں کیا، اس لیے مجھے بولا کہ تو ممتاز کو بولیں کہ سدھر جا۔ آج یہ محسوس ہوا کہ یہ اس کی باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں تھیں جو کوئی سمجھ پا سکتا تھا۔ آج پورے ہاسپٹل کی آنکھیں نم ہیں۔ جب وہ آئی سی یو کراچی میں ایڈمٹ ہوا تھا سیریس حالت میں، پوری ہاسپٹل والے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جمعے کی نماز میں ہر مسجد میں اس کے لیے خاص دعائیں منگوائی گئی تھیں، پر اللہ کو منظور کچھ اور ہے۔ دن جتنے جس کے ہوتے ہیں اتنے وہ گزار سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ جو مٹی کا مٹکا بنا ہے وہ ضرور ٹوٹتا ہے۔ تو آج وہ سب اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کی نم آنکھیں ہیں۔
سب غمگین ہیں، ہاسپیٹل میں ایک غم کا ماحول ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی کس حال میں اس کو یاد کر رہا ہے، کوئی کس طرح اس کو یاد کر رہا ہے۔ آج رات اس کو 10 بجے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی مغفرت ہو۔ ہمارے پیارے دوست تھے، ہمیں کبھی اس نے دکھ نہیں دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہماری کہ اس کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور پورے ہاسپیٹل کی بھی یہی دعائیں ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کا محافظ و حافظ رہے۔ تو دوستو، آج میری یہ ویڈیو ڈاکٹر شوکت لاکھو صاحب کے نام تھی، جو ہمیشہ اس سب کو یاد بھی رہے گی، مجھے بھی یاد رہے گی، ریکارڈ پہ رہے گی۔ اس کے ساتھ خدا حافظ۔ اللہ پاک سب کسی کو آباد رکھے۔ اللہ مدد۔